بیعت ایک آدمی سے ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں کتنے امیر ہیں ایک نہیں، اور یہ جو بیعت ہے یہ صوفیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اس لیے دیکھیے ایک وقت میں انسان 4 بیعتیں کرتا ہے صوفیوں کی، سہروردی، قادری، چشتی اور نقشبندی، یہ 4 سلسلے ہیں صوفیوں کے جن پر باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے، جبکہ بیعت ایک ہوتی ہے، حاکم وقت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ بیعت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ، حاکم وقت کے ساتھ خاص، کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی زکوٰۃ لے سکے۔ اگر آپ سے کوئی جرم ہو جائے تو آپ پر حدود نافذ کر سکے، اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس صرف آپ کو نصیحت کر سکتا ہے، وہ صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے، کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے، ایک ہی بیعت اسلام کے اندر جو اسلامی حکمراں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہی ایک بیعت ہے، باقی اور افراد پر لوگوں کو بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بیعت کر کے آتے ہیں باقاعدہ کہ فلاں پیر صاحب سے میں بیعت شدہ ہوں، اگر بیعت نہیں کریں گے تو اس آدمی جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ وہ ساری حدیثیں جو حاکم وقت سے متعلق ہیں وہ لا کر کے اپنے پیروں پر لا کر کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں، اپنے پیر اور فقیروں پر، اپنے علماء پر، اپنے امیروں پر لا کے فٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ساری حدیثوں کا تعلق حاکم وقت کے ساتھ ہے، کیونکہ بیعت ایک ہوتی ہے ہمارے بھائی اذا بوئ الخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، اگر 2 خلیفہ سے بیعت کر لی جائے تو اس میں سے جو آخری ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے اس کو قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر فتنہ فساد ہوگا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر انتشار ہوگا، مسلمانوں کی جماعت اور کے اندر جو ہے خلشار ہوگا، اور جو اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت میں ایک ملک کا ایک ہی امیر رہے گا، ایک بادشاہ رہے گا، 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 نہیں ہو سکتے۔ ایک جماعت کے 2 امیر نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک وقت میں ایک ملک کے بادشاہ کیسے 2 ہو سکتے ہیں؟ حکمراں اور خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے ملک جو بعد والا ہے، جو بغاوت کر رہا ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت کو کر رہے ہیں، اس کو قتل کر دو، یہ ہمارے ملک ہے۔ تو بیعت کا تعلق خلیفہ سے ہے، حاکم وقت سے ہے، اور جماعتوں کے امیر اور پیر اور مولوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو بیعت شدہ ہوتے ہیں وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے جب تک کہ اپنے امیر سے یا اپنے پیر صاحب سے اجازت نہ لے لیں۔ جی میرے پاس کئی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، تو کیا میرے ضروری ہے کہ جس امام سے، جس پیر سے میں نے بیعت کیا ان سے اجازت اس کے بعد جاؤں عمرہ کرنے کے لیے؟ اور کچھ لوگ نہیں جاتے، اگر پیر صاحب نے روک دیا تو نہیں جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ میں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لا گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں جاتے عمرہ کرنے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ امیر صاحب نے ہمارے جن پر میں نے بیعت کیا انہوں نے روک دیا ہے۔ والدین سے نہیں پوچھیں گے، پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ہے عمرہ کرنا، نیکی کرنا، عمرہ کرنا نیکی ہے اور ثواب کا کام، اجر ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ پر واجب ہو گیا کرنا، لیکن پھر بھی پوچھیں گے، اگر اجازت ہوگی تب جائیں گے، اگر اجازت ہے تو نہیں جائیں گے عمرہ کرنے۔ اللہ کی بات کرنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، پیر صاحب سے پوچھنا ہے، پیر صاحب کہیں گے تب جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ پیر صاحب کے مرحوم ہے، جب تک ان کی نہیں اجازت ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ عمل نہیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہالت اور گمراہی اور دلالت کے سوا کیا ہے؟ اس لیے بیعت کا تعلق صرف حاکم وقت سے ہے، کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرنا قطعاً جائز ہے، حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیعت سے انسان کی تقویٰ آتا ہے، جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا وہ متقی نہیں، کیا وہ پرہیزگار نہیں، کیا انہیں کے اندر سے دینداری؟ اور کروڑوں لوگ ہیں جو بیعت نہیں کرتے ہیں، نہیں کیا بیعت کسی سے، تو کیا ان کے اندر دینداری نہیں آتی ہے؟ صحابہ کرام نہیں بیعت کرتے تھے کسی سے، صرف حاکم وقت کے ساتھ بیعت کرتے تھے، تو کیا ان کے اندر دینداری نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ دینداری کے لیے کسی عالم اور فاضل اور کسی دیندار متقی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، اور جس کو آپ متقی کہتے ہیں متقی نہیں ہوتا، دراصل وہ تو بدعتی ہوتا ہے، بدعت و خرافات اس کے اندر ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر۔ جی ہاں، اس طرح کی جو بیعتیں لیتے ہیں بدعت و خرافات سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اگر شرک نہیں ہے مان لیجیے تو بدعت و خرافات سے کوئی خالی نہیں، کیونکہ بیعت ہی بدعت ہے، یہ بیعت ہی بدعت ہے۔ لوگ باقاعدہ رسیاں پھینک کر کے بیعت کرتے ہیں، رومال پھینک کر کے اور چادر پھینک کر کے، اور لوگ جو ہے بیعتیں کرتے ہیں کہ ہم بیعت کر رہے ہیں فلاں کے ہاتھ پر، فلاں کے لیے، اور اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں سب بدعت ہے، یہ سب حرام ہونا ہے، ختم جائے گا۔ جی ہاں، ان ساری بیعتوں کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی جو مسلم حکمراں کے ساتھ، لہذا کسی اور کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس طریقے سے اس وقت صالحین کے عقیدے ان کے مناج کے خلاف ہے، اور یہ حدیثوں کی منمانی اور غلط تعبیر ہے جو ان ساری حدیثوں کو جا کر کے وہاں پر کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بیعت ہے، حالانکہ بیعت نہیں بلکہ بیعت ایک ہوتی ہے، جبکہ ایک آدمی کے وقت میں کئی بیعتیں کیا رہتا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔